السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی اس قرآن کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ القریش اس کو انشاءاللہ ہم ریڈ کریں گے اور اس کو مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو مسٹیکس ہوتی ہیں اکثر پڑھنے کے اندر تو وہ آپ سے واضح کریں گے، اور وہ غلطیاں آج ہم جو مسٹیکس ہیں وہ ختم کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو الحمد اسلامی اکیڈمی کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی صورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ قریش مکیہ، سورۃ قریش یہ مکی صورت ہے۔ رکوعها، اس کا رکوع جو ہے نا وہ 1 ہے، اور آیات اور اس کی جو آیات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل سورۃ القریش یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا اجرا پیچھے، بسم اللہ کا اجرا پیچھے تمام صورتوں کے اندر گزر چکا ہے، تو یقیناً آپ نے وہاں سے سیکھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اب اس کو یہ ای لام زیر لی، حمزہ زیر یا ای، اس ای کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ پڑھتے ہیں۔ جب لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ پڑھتے ہیں تو پوری بہت بڑی غلطی مسٹیکس ہو جاتی ہے۔ یہ حروف مدہ ہے، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بنے گا؟ لام زیر لی، حمزہ زیر یا ای، لی ای، لام کھڑی زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لافی، لی ای لافی قریش، قاف پشکو، را زبر یا رئی، قرئی، قرئی، شین 2 زیر شین، قریشین، قریشین۔ اب جب وقف ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو اس طرح یہ 2 زیریں ہیں، 2 زیر کی تنوین ہے، تو یہ آخر میں کیا ہوگی؟ گر جائے گی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ٹھیک ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اس غلطی کو آپ نے دور کرنا ہے۔ لِإِيلَافِ، ای کو ہم نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، لِإِيلَافِ نہیں پڑھنا بلکہ ای کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْفِ۔ اب میں اس کے جوڑ بھی کر دیتا ہوں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ہا زیر میم ہم، ایلافیہم، رحلہ، را زیر حا، ریح، لام زبر لا، رحلہ، تا زبر شین تش، شین زیر شی، رحلہ تشی، رحلہ تشی، تا زبر الف ماد تا، رحلۃ الشتاء، حمزہ زیر ای، رحلۃ الشتاء۔ اس تا کو ہم نے آگے شین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس الف لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چونکہ حمزہ وصلی ہے، وسط کلام کے اندر گر جاتا ہے، یہ الگ باعث ہے۔ بس آپ صرف یہ کریں کہ تا کو آپ نے آگے شین سے کنیکٹ کرنا ہے، الف لام کو چھوڑ دینا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف،
واو زبر صاد واس صاد زبر یا صی واصی فا زیر فی واصیفی واصیفی ایلافہم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت. اب اس میں کیا مسٹیکس ہوتی ہے؟ فلیعبدوا فلیعبدوا، بھائی دو اس دال کو ہم نے لمبا کرنا ہے. فلیعبدوا فلیعبدوا نہیں ہے، فلیعبدوا فا زبر لام فل یا زبر عین یا فلیا با پیش بو فلیعبو دال پیش دو فلیعبدوا فلیعبدوا دال پیش واو دو یہ واو مد ہے. فلیعبدوا فلیعبدوا. یہ الف جو ہے نا، الف اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. یہ الف آیا ہے جمع کی نشانی کے لیے. یہ گرامر کا ایک قاعدہ ہے. یہ چونکہ یہ جو ہے نا مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ الف جو ہے نا اس جمع کی نشانی ہے، تو اس کا قرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فلیعبدوا فلیعبدوا رب را زبر با رب با زبر با رب ہا کھڑی زبر ہا دال زبر الف ذا ہاذا. اس کو ہاذا کو لمبا نہیں کرتے، ہاذا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہاذا ہاذا ہاذا، جتنا ہا کو لمبا کر رہے ہیں اتنا ہی دال کو لمبا کرنا ہے. ہاذا آپ اس دال کو آگے لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ہاذل دال زبر لام زل جوڑ کر تو بعد یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام بھی گر جائے گی. ہاذل ہاذل با زبر یا بئی تا زیر تی ہاذل بیتی رب ہاذل بیتی فلیعبدوا. میں نے غلطی بتا دی، اس کو لمبا کرنا ہے تھوڑا. فلیعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي اطعمهم الذي. یہ مد ہے، اس کو ہم نے دو الف کے مطابق لمبا کرنا ہے. اس مد کو یہ جو اوپر آ رہی ہے اس کو ہم نے چار الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ متصل ہے. الذي اطعمهم الذي اطعمهم. یہ حرف کلکلس کو ہلانا ہے. تو یہ کہ پڑھتے ہیں اطعمهم اطعمهم، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لفظ ہی بدل گیا ہے. اطعمهم اطعمهم من جوع من جوع. ٹھیک ہے، اطعمهم یہاں میم کے اوپر گنا کرنا ہے. میم کے بعد میم کو آگے میم اگلی میم سے ملا کے ہم یہاں اکفا کرنا ہے. من جوع. اب یہ جو کے اندر غلطی ہوتی ہے، جب یہاں پر رکتے ہیں نا تو عین کو ادا کرنا ہے. عین کی حرکت کو تو کچھ نہیں کہنا، لیکن عین کی آواز آنی چاہیے. جو جو اصل میں تو جو عین ہے. جو عین ہم تب پڑھیں گے جب اس کو اگلی آیت کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ادغام ہو جائے گا. جو عیوں پھر ہم پڑھیں گے جو عیوں. جب ہم نے یہاں رکنا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ جو. وآمنہم وآمنہم واو زبر وا حمزہ کھڑی زبر آ و آ میم زبر ما آما نون زبر نا آمنا ہا پیش میم ہم آمنہم وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف. جہاں من کا ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہاں کر من کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد لفظ خا آیا ہے حروف حلقی میں سے. تو نون تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حرف خا آ جاتا ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہے، وہاں پر کوئی غنہ نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے زہر کرنا. ہم میم کو زہر کریں گے، نون کو زہر کر کے پڑھیں گے. من خوف
पढ़ देते हैं मिन खौफिन, मिन खौफ, ये गलती है, इस गलती को आपने दुरुस्त करना है, आखिरी वाली हरकत को गिरा देना है। मिन खौफ, मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ। तो मैं दोबारा अब इसकी किरात कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ।